سر آج کی میٹنگ میں کیا کچھ خاص تھا؟ جہاں تک یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، روٹین میں میٹنگز ہوتی رہتی ہیں کیونکہ پارلیمنٹ الیکشن آ رہے ہیں آگے، تو اسی سلسلے میں ہم پبلک آؤٹ ریچ کے تحت یہاں پہ آئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ کچھوا جو علاقہ ہے یہ بڑی مرکزی اہمیت کا حامل یہ گاؤں ہے، تو یہاں پہ آنا یا یہاں پہ لوگوں نے جس طرح سے مجھے بلایا، میں بہت مشکور ہوں ان کا، ممنون ہوں ان کا کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے بلا کے میری عزت افزائی کی اور ہماری پارٹی کا جو مشن ہے ڈگنیٹی اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کی بات سنی، اور اس میں انشاءاللہ اس مشن میں ہمارے ساتھ، اس کاروان آف چینج میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوئے، تو میرے لیے بڑی خوش آئند بات ہے اور بڑی مسرت ہے مجھے کہ ہر جگہ سجاد غنی لون صاحب کو سپورٹ زیادہ تر جوانوں کا مل رہا ہے، یوتھ کا مل رہا ہے، اور لوگوں میں ایک بیداری پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہ روایتی سیاستدان جو خاندانی سیاستدانوں سے، سیاسی پارٹیوں سے تنگ آ چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ کشمیر کو ایک اور نئی ڈگر پہ لے جائیں گے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایک مؤثر آواز آئے جو کشمیریوں کی ایسپریشن اور ان کی گریوینسز جو ہے اس کی بات ہندوستان کے بڑے ایوان میں کر سکے۔ سورسز کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ عمر عبداللہ صاحب بھی جو ہے نارتھ کشمیر سے ہی وہ پارلیمنٹری الیکشن میں حصہ لیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ صحیح ثابت ہوا تو آپ کا جو الیکشن ہے کتنا ٹف ہو سکتا ہے، کتنا ڈیفیکلٹ آپ کے لیے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک عمر عبداللہ صاحب کا سوال ہے، اس کا مطلب انہوں نے ایک ہار مان لی ہے کہ یہاں پہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ یہ ہماری اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں پہ نیشنل کانفرنس کے پاس کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو سجاد صاحب کے مقابلے میں یہ کھڑا کر سکے۔ اب یہ مجبور ہو چکے ہیں کہ اب ہم اپنے جو ان کا جو چاکلیٹ بوائے ہم جس کو کہتے ہیں، عمر عبداللہ صاحب، کیونکہ انہوں نے کوئی ظلم دیکھا نہیں ہے، جب بھی لندن میں پلے بڑے ہیں، کشمیری تو ان کو آتی نہیں ہے، آج بھی ان کو کہے کشمیری میں 2 لفظ بتائیں، نہیں بتائیں گے، گالیاں 1-2 دے دے کشمیری میں نہیں آئے گا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے کس کو لایا ہے؟ عمر صاحب کو لائیں گے، اور انشاءاللہ کشمیر کے لوگ، نارتھ کشمیر کے لوگ بالکل ہوشیار ہیں، ذی شعور ہیں، ذی ذہن ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم امپورٹڈ سینٹر سے بندہ آ کے نارتھ کشمیر میں، تو اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ ہمارے سجاد صاحب کے مقابلے میں نارتھ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کو وہ سامنے کھڑا کر سکے، اور ہم عمر عبداللہ صاحب کو ویلکم کرتے وہ آئے، اور انشاءاللہ یہاں سے ان کو شکست ہی ملے گی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم بات کریں اور پارٹیز کے حوالے سے، تو کہیں پر بھی کوئی بھی پارٹی آج جو ہے وہ سرگرم دکھائی نہیں دے رہی ہے، آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں بیک ٹو بیک جو ہے پیپلز کانفرنس ہی نظر آ رہی ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیے، یہ لوگوں کا رجحان ہے، لوگ چینج چاہتے ہیں، لوگ، اب میں نے پہلے ہی کہا آپ کو، لوگ روایتی اور یہ وراثتی جو سیاستدان ہیں ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب لوگ چاہتے ہیں، یہاں کا نوجوان روزگار چاہتا ہے، یہاں کا نوجوان ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، یہاں کا نوجوان چاہتا ہے کہ ہم اس مصیبت سے آزاد ہو جائیں۔ قبرستان تو انہوں نے بھر لیے، پچھلے 30-40 سال سے تو ہم قبرستان ہی بھر رہے ہیں۔ اب لوگوں میں یہ شعور آ گیا ہے کہ اب ہمیں قبرستانوں کی سیاست نہیں کرنی ہے، اب ہمیں اپنے بچوں کی سیاست کرنی ہے، اپنی روزگار کی سیاست کرنی ہے، اپنی ڈیولپمنٹ کی سیاست کرنی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ پیپلز کانفرنس کے ڈیولپمنٹ اور ڈگنیٹی، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ جو ترقی ہے وہ ہم چاہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تاکہ یہ اس میں ایک حصہ بن جائے، اور پچھلا جو کچھ ہوا ہے 30-40 سال سے، 50 سال سے، جو روایتی سیاستدانوں نے جو کچھ کیا ہے، ان کو یہی تو خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی جاتا نہیں، اور لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے سجاد صاحب کے پاس پیپلز کانفرنس کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔